شہرنامہ آواز میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آج 24 ستمبر کی چنندہ خبروں کے ساتھ آپ کی میزبان سمینہ حاضر ہے۔ ہماری پہلی سرخی کورونا کو لے کر کے کورونا کے فعال معاملات میں مسلسل کمی، مریضوں کی تعداد 9.66 لاکھ۔ نئی دہلی: ملک میں کورونا وائرس کے فعال معاملات گزشتہ 6 روز سے مسلسل کم ہو رہے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ان معاملات میں 1995 کی کمی واقع ہوئی ہے، جس سے مریضوں کی کل تعداد 9,66,382 رہ گئی ہے۔ صحت و خاندان بہبود کی مرکزی وزارت کے جاری کردہ اعداد شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا انفیکشن کے 86,508 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس سے متاثرہ افراد کی کل تعداد 57,32,519 ہو گئی ہے۔ اس دوران 87,374 مریض صحت مند ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کورونا سے نجات پانے والوں کی تعداد 46,74,988 ہو گئی ہے۔ انفیکشن کے نئے کیسوں کے معاملے میں صحت مند افراد کی زیادہ تعداد کی وجہ سے 24 گھنٹوں کے دوران فعال معاملات کی تعداد 19,999 کی کمی کے واقعے کے ساتھ سامنے آئے ہیں۔ فعال معاملات میں ہفتے کو 3790، اتوار کو 3140، پیر کو 7525، منگل کو 27,438 اور بدھ کے روز 7,484 کمی واقع ہوئی۔ چھتیس گڑھ میں سب سے زیادہ 2348 اور تریپورہ میں سب سے کم 48 فعال معاملے درج ہوئے ہیں۔ اس دوران 1129 مریضوں کی موت ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے انفیکشن میں جان گنوانے والوں کی تعداد 91,149 ہو گئی ہے۔ آج کل میں ایک اور عرب ملک اسرائیل سے امن معاہدہ کرنے والا ہے۔ امریکی سفیر کا تو یہی دعویٰ ہے، سنتے ہیں تفصیلات۔ امریکہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک اور عرب ملک آج یا کل اسرائیل کے ساتھ معاہدے پر دستخط کرنے والا ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر کیلی کرافٹ سے العربیہ کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ ہمارا منصوبہ ہے کہ مزید ملک آئیں، ان کے ناموں کا اعلان ہم جلد ہی کرنے والے ہیں۔ ایک عرب ملک آج کل میں ہی اسرائیل سے امن معاہدے پر دستخط کرنے والا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں جانتے ہوں کہ دوسرے بھی اس میں شامل ہوں گے۔ گزشتہ مہینے متحدہ عرب امارات و بحرین نے اسرائیل سے امن معاہدے پر دستخط کر کے اپنے تعلقات کو نارملائز کیا تھا۔ مراکش، سلطنت آف عمان اور سوڈان کے بارے میں تو تواتر سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ تل ابیب سے سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ کرافٹ کے مطابق امریکہ پر امید ہے کہ سعودی عرب بھی اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کرے گا۔ ظاہر ہے کہ ہم اس امن معاہدے پر دستخط کا خیر مقدم کریں گے، تاہم اہم بات یہ ہے کہ ہم معاہدے پر توجہ مرکوز رکھیں گے اور ایران کو بحرین، متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے ساتھ متاثر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکہ سفارتکار کا کہنا تھا کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ اس سے ایرانی شہریوں کو معلوم ہوا کہ لوگ مشرق وسطیٰ میں امن چاہتے ہیں اور خود اس امن کا حصہ ہیں۔ پنجاب 1 لاکھ سے زائد کورونا کیسز والی 17ویں ریاست بن گئی۔ ملک میں کورونا وائرس کا قہر روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے اور پنجاب 1 لاکھ سے زائد متاثرین والی ملک کی 17ویں ریاست بن گئی ہے۔ پنجاب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 2123 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر کے 1,03,464 ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مہاراشٹرا، آندھرا پردیش، تمل ناڈو، کرناٹک، اتر پردیش، دہلی، مغربی بنگال، بہار، تلنگانہ، اڑیسہ، آسام، گجرات، کیرالہ، راجستھان، ہریانہ اور مدھیہ پردیش کے بعد 1 لاکھ سے زائد متاثرین والی 17ویں ریاست کا نام پنجاب کو ملا ہے۔ مرکزی وزارت برائے صحت و خاندانی بہبود کی جانب سے جاری اعداد شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 86,508 نئے کیسز درج کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی متاثرین کی مجموعی تعداد 57,32,519 ہو گئی ہے۔ وہیں اس دوران ملک میں مہلک وائرس کی وجہ سے 1129 مریضوں کی موت ہونے سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 91,139 ہو گئی ہے۔ ہفتے میں ایک بار والی انسولین کی مزید طبی آزمائش بھی کامیاب ہوئی ہے، سنتے ہیں ایک تفصیلی رپورٹ۔ ڈنمارک کی دواساز کمپنی نوروڈسک نے ٹائپ 2 ذیابیطس کے مریضوں کے لیے ایک نئی انسولین ایجاد کی ہے، جسے ہفتے میں صرف ایک بار ہی لگانا کافی ہوگا۔ تاہم ابھی یہ آزمائشی مراحل میں ہے۔ اب اس بارے میں خبر ملی کہ یہ ویکسین طبی آزمائشوں کے دوسرے مرحلے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ ان آزمائشوں کی تفصیل نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن کے تازہ شمارے میں آن لائن شائع ہوئی ہے۔ مذکورہ طبی آزمائشوں میں 247 رضاکار شریک ہوئے جو ٹائپ 2
ڈائبٹیز میں مبتلا تھے اور جنہیں روزانہ انسولین کے انجیکشن لگوانے کی ضرورت پڑتی تھی۔ ان میں سے تقریباً آدھے کو ہفتے میں ایک بار نئی انسولین بذریعہ انجیکشن دی گئی، جبکہ باقی نصف مریضوں کو معمول کے مطابق روایتی انسولین کے انجیکشن دیے جا رہے ہیں۔ 26 ہفتے تک جاری رہنے والی ان آزمائشوں کے اختتام پر معلوم ہوا کہ نئی انسولین واقعتاً ایک مؤثر ہے اور اس کے ضمنی اثرات یعنی سائیڈ ایفیکٹس بھی روزانہ انجیکشن کے ذریعے دی جانے والی انسولین سے مختلف نہیں ہیں۔ دوا کی کمپنی نے اس کا نام انسولین آیوڈیک دیا ہے، جس کی مزید اور حتمی آزمائش کی تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی ابتدا میں مریضوں کو خون میں گلوکوز کم کرنے والی دوائیں کھانا پڑتی ہیں، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب مرض کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر انہیں روزانہ انسولین کے انجیکشن لگوانا پڑتے ہیں، جو ایک تکلیف دہ عمل ہے۔ یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے نووڈیکس نے چند سال پہلے انسولین کی ایک نئی قسم ایجاد کی تھی، جو انسانی جسم میں پہنچنے کے بعد ایک ہفتے تک شوگر کو کنٹرول رکھ سکتی ہے۔ اگرچہ نئی انسولین بھی انجیکشن ہی کے ذریعے لی جاتی ہے، لیکن ہفتے میں ایک بار لگوانے کی وجہ سے مریض کو مروجہ انسولین کے روزانہ انجیکشن کے مقابلے میں بہت کم تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ توقع ہے کہ اس انسولین کی اگلی اور حتمی آزمائشیں اگلے سال کے اختتام تک مکمل ہو جائیں گی، جس کے بعد یہ 2022 تک فروخت کے لیے دستیاب ہو سکے گی۔ شکریہ۔ اور آخر میں ایک دلچسپ خبر، امریکی جریدے ٹائمز میگزین کی 2020 کی 100 بااثر شخصیات کی فہرست میں ہندوستانی شہریت ترمیمی بل کے خلاف شاہین باغ دہلی میں مظاہرہ کرنے والی 82 سالہ بلقیس نامی خاتون بھی شامل ہو گئیں۔ ٹائمز میگزین کے خصوصی شمارے میں مضمون نگار رانا ایوب بلقیس کے متعلق لکھتی ہیں کہ بلقیس ایک ایسے ملک میں مزاحمت کی علامت بن گئی جہاں خواتین اور اقلیتوں کی آواز کو مودی سرکار مسلسل دبا رہی ہے۔ شاہین باغ میں مظاہرین میں شامل 3 ضعیف خواتین کو دبنگ دادی کے نام سے جانا جاتا تھا، جن میں بلقیس، اسما اور سروری شامل تھیں۔ انہوں نے بارش اور سخت دھوپ میں بھی مودی سرکار کی جارحانہ پالیسیوں کے خلاف ہندوستان میں آواز کو بلند رکھا اور اپنے اس کام میں ڈٹی رہیں۔ دوستو، یہ ہماری آج کی پیشکش تھی اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو پسند کرنے کے ساتھ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کل ہم پھر پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے الوداع، بے حد شکریہ۔